سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا تبراوی کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو بیان اگر اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ عز و جل نے ایک ایسی صفت رکھ دی جس کی بنیاد پر یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کی بھی کتاب اور ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی کتاب ثابت ہوئی۔ اسی کو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب متقی ہے کون؟ متقی ہے کون؟ تو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضروری نہیں کہ جو چیز نظر آئے اسی پر ایمان رکھا جائے۔ ایمان کہتے ہی ہیں غیب کو تسلیم کرنے کو۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم اسے مانتے ہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن اسے مانتے ہیں، دوزخ نہیں دیکھی لیکن اسے مانتے ہیں۔ اور اس وقت جس دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ دور ہمارے ایمان کے امتحان کا دور ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور، سوشل میڈیا کا دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، طرح طرح کے شکوک و شبہات اللہ سے متعلق، جنت سے متعلق، دوزخ سے متعلق یہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک کتاب پر اپنا تبصرہ مختصر لکھا۔ ایک ہماری جماعت کے جید عالم دین ہیں ڈاکٹر محمد ساجد احمد، بہت عظیم عالم دین ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی اتنے اچھے عالم دین ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کو انگلش کے اندر آج جو ہے کیلیفورنیا کے اندر سیلیبس میں شامل کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، اور ایک کتاب کو لندن کے اندر ورلڈ گڈ بک کے اندر ان کی کتاب کو شامل کیا گیا اور ان کو بلا کر کے نوازا گیا۔ تو ابھی ان کی کتاب آ رہی ہے الہاد کے سلسلے میں، ایتھزم کے سلسلے میں، کہ اس وقت اللہ کے حوالے سے مختلف سوالات، مختلف شکوک، مختلف شبہات، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اللہ عز و جل رحمان الرحیم ہے تو غزہ کے مسلمانوں پر تکلیف کیوں، یعنی اتنے شکوک پیدا کر دیے جائیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی توجہ اسلام سے اور ایمان سے ہٹ جائے۔ اور اب جو دور آ رہا ہے وہ بہت ہی سخت امتحان کا دور آ رہا ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں یعنی متقی کے لیے ہدایت کی کتاب، اور متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ان کو ہو، یہ کتاب ان کو راستہ دکھا دیتی ہے، اور اس راستے کے ذریعے وہ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تھوڑے سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی حیثیت بتا دی گئی جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن انہیں مومن نہیں کہتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ فی قلوبہم
ہمارا ان کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، یہ منافق لوگ۔ اسی طریقے سے جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو منافقین معاذ اللہ ان صحابہ کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، معاذ اللہ۔ اصل وجہ کیا تھی کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے فدا تھے کہ شاید ہی دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسے افراد ملے صحابہ جیسے جو حضور پر فدائیت کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کے قطرے کو زمین پر وہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اتنی محبت۔ تو اس محبت کرنے والوں کو معاذ اللہ وہ بے وقوف کہتے تھے، اور قرآن کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ کہ میرے محبوب پر مر مٹنے کو یہ تیار، میرے محبوب سے منسوب ہر چیز سے محبت کرنے کو تیار۔ صحابہ کی محبت کی کیفیت اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اب آپ سوچئے نا، جب قرآن یہ کہتا ہو کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہوگا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان جو ہے اس کے درجات ہیں، ہر ایک کا ایمان سملر نہیں ہے۔ متقین کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، مومنین کا ایمان اسی اعتبار سے ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو عام انسان کے ایمان کی پوزیشن اگر دیکھیں گے تو لپ سروس کے علاوہ اور کوئی چیز زیادہ نظر نہیں آئے گی، لیکن صحابہ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ایمان تھا۔ پوزیشن اگر دیکھیں گے تو لپ سروس کے علاوہ اور کوئی چیز زیادہ نظر نہیں آئے گی، لیکن صحابہ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ایمان تھا۔ آپ سوچیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ ایک چیز خریدنے کے حوالے سے سودا کر لیا۔ اب جب وہ سودا ہو چکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈن ہو چکا، اس کے بعد کسی اور نے زیادہ بولی لگا دی تو اس نے کہا آپ کے ساتھ ہمارا کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سودا ہوا ہے؟ کہ اگر ہوا ہے تو گواہ پیش کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا تم تو اس وقت تھے نہیں جب سودا ہوا، تو پھر تمہاری گواہی کیسے مانی جائے؟ تو انہوں نے کہا جب حضور کے کہنے پر بن دیکھے خدا کی گواہی ہم نے دے دی، تو یہ کیا بات ہے؟ اسی وقت سے حضور نے فرمایا ان کی گواہی آج کے بعد 2 گواہوں کے برابر ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ آج اسی ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اسی ایمان کو ہمارے سینے سے چھینا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ فکر انبیاء کرام کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا تھی۔ پہلے پاری کی اینڈ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر وصیت ملے گی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ کیا وصیت ہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے بچوں، اے بیٹے، تمہارے لیے دین کو اللہ نے چن لیا ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت کے اندر۔ یہ انبیاء نصیحت کرتے تھے اپنی اولاد کو، ایک مزاج دیا انہوں نے، ایک سوچ عطا کی کہ کوئی کتنا ہی ولی بن جائے، کوئی کتنا بڑا عالم بن جائے، کوئی کتنا بڑا پیر بن جائے، کوئی کتنا بڑا مفتی بن جائے، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا اپنے زمانے کا قطب اور ابدال بھی اگر بن جائے، تب بھی اس کو یہ
زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرے بچے تو اسلام پر ہی رہیں گے نہ. اگر یہ بات ہوتی تو اسی آخری رکوع کے اندر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو جمع کر کے جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا تو انہوں نے جمع کر کے کیا کہا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے پوتوں کو جمع کیا اور پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی کرو گے یا میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. آپ کے رب کی عبادت کریں گے. سیٹسفیکشن ان کو ہو گیا کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد اسلام سے ہٹیں گے نہیں. یہ فکر کس کو ہے؟ ولی کو نہیں، نبی کو فکر ہے. یہ فکر نبی کو ہے. اور کس نبی کو؟ یہ اس نبی کو فکر ہے جن کے والد بھی نبی، جن کے چچا بھی نبی، جن کا بیٹا بھی نبی. ان کو فکر ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کتنی فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں رکھتے ہیں؟ ہماری فکر تو یہ ہے برانڈڈ کپڑے پہنے، دکان ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، ویل سیٹ ہو جائے اور قیمتی موبائل یوز کر کے لوگوں کے سامنے نکلے تو پتہ چلے بڑے باپ کا بیٹا ہے. بس ہم نے اس چیز کی فکر نہیں کی جو چیز بچے کے لیے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے. ایمان دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ دونوں اہم ہیں. لیکن بتایا یہ گیا کہ جان سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو وہ ہے ایمان. اتنی قیمتی دولت ہے. تو کبھی کسی کو اتنا مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں اور میرے بچے اس راستے سے بھٹکیں گے. نہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے دینی گھرانوں کے بچوں کو، عالم وغیرہ نہیں، مفتی وغیرہ نہیں، ان کے بچوں کو نہیں، لیکن ایسا گھرانہ جو پورے کے پورا دین سے جڑا ہوا، جن کے گھروں میں بزرگان دین آتے تھے. ابھی میرا خیال ہے 2-4 سال پہلے ان کا ایک بیٹا عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا. بڑا خطرناک ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے صحابہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کرتے اور ہمیشہ کوشش کرتے کہ ایمان نہ کمزور ہونے پائے اور نہ ایمان گدلا ہونے پائے. اس کا ہمیشہ خیال رکھتی. بڑا اچھا ٹاپک ہے، میں زندگی میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان جانے کے اسباب کیا ہیں اور ایمان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے. میں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایمان کس کے سینے سے رخصت ہوتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلی غلطی جو ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ڈر ہے کہ اس کے سینے سے ایمان نکل جائے. یعنی اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو ڈر ہے کہ اس کے سینے سے کہیں ایمان چلا نہ جائے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو کہ ہم زیادہ تمہیں عطا کریں گے. اور آج معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو سچویشن اتنی خراب ہے، بات بات پہ دولت کے لیے. ارے میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اللہ رحم و کرم فرمائے، ایمان بیچ میں لاتے اور زیادہ تر جھوٹ بولنے کے لیے ایمان کا سہارا لیتے.
کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایمان، بہت بڑی دولت ہے۔ اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی سب سے زیادہ فکر جس چیز کی کرنی ہے وہ ہے ایمان۔ پھر تھوڑا سا دوسرے پارے میں آ جائیں تو اس پہ ایک بڑی عظیم آیت آئی، ساری آیتیں عظیم ہیں لیکن ایک فکر آیت نے عطا کی، اور اس فکر پر عمل صحابہ کا آپ کو ملے گا زیادہ تر، اور آج بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ فکر ہوگی، لیکن میکسیمم لوگوں کی فکر یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، بھلائی کے معاملے میں لوگوں سے آگے نکل جاؤ، نیکی میں آگے نکل جاؤ۔ اور یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتے کہ ہم دوسرے صحابی کے مقابلے میں نیکی سے آگے نکل جائیں۔ آپ کو جانتے بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا جو سامان لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آدھا سامان لے کر کے آئے، اور ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ابو بکر کے پاس جتنا مال ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس تو بہت زیادہ ہے، آج میں اگر آدھا مال بھی حضور کی خدمت میں پیش کروں گا تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، بھلے ابو بکر سارا سامان لے کر کے آئے۔ لیکن قربان چاہیے، اس کمپٹیشن میں بھی صدیق اکبر آگے نکل گیا۔ اور یہ کمال کی بات دیکھیے یاد آ رہی ہے، صدیق اکبر نے حضور سے جتنے بھی سوالات کیے عمل کے بارے میں نہیں کہ ایمان ہی کے بارے میں کیے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے۔ یہ صدیق اکبر کی شان، یہ شان۔ تو نیکی میں آگے نکلو، بھلائی میں آگے نکلو، یہ وہ دولت ہے جو ہر جگہ چلتی ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، نیکی وہ دولت ہے جو ہر جگہ چلتی ہے۔ یہاں اگر آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، قبر میں نہیں چلیں گے، وہ کرنسی بالکل ویلیو ختم، کوئی چیز نہیں۔ آخرت بھی یہ کرنسی، لیکن نیکی ایسی کرنسی ہے جو زمین کے اوپر عزت دیتی ہے، زمین کے اندر تکلیف سے بچاتی ہے، اور آخرت میں جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے مزاج دیا اس پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ شیطان بڑا مردود ہے۔ آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا تو ابھی جذبہ ہو گیا، جیسے ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کے دل میں کچھ جذبہ پیدا ہوگا، باہر نکلیں گے کوئی ملش۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، عظیم سائیکولوجسٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ مزاج کیسے کیسے بدلتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو، من بنا نیکی کرنے کا کر ڈالو، کر ڈالو، اس میں پھر تردد نہیں ہونا چاہیے، ایک دم جلدی فاسٹ۔ بلکہ ایک حدیث میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال السبع، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، اور پھر میں کبھی انشاءاللہ وہ 7 باتوں کا ذکر کروں گا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب ہے، ہم اس لیے اس کتاب سے اس طریقے کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طریقے کا فائدہ اللہ کے مقبول بندے اٹھا پاتے تھے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے فائدے اٹھانے کے لیے جو ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی تقوی اختیار کر لیں گے، جیسے ہی متقی بن جائیں گے، جیسے ہی ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ زمین کے نیچے کی چیز آپ کو دکھائی دے گی، عرش معلیٰ کی چیز بھی دکھائی دے گی۔
اور انہی کے لیے حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے درس کے اندر سب سے اہم جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دو چیزوں پر فوکس کریں، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت، اس کی ہمیشہ فکر کریں، اور اس کے لیے طریقہ ہے کہ مومن ہونے پر افسوس نہ کریں، مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز، آگے نکلنا ہے تو نیکی میں آگے نکل جاؤ، نیکی میں نے ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تو عجیب کیفیت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس کی تشریح میں فرمایا گیا اگر کسی نے اس طریقے سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہ چلا، بڑے سے بڑا طوفان بھی اگر اس کے اوپر آنے والا ہوگا تو اس صدقے کی برکت سے وہ ٹک جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور صدقہ ہے جس میں آپ جانو اور رب جانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ماہ رمضان کے روزے آسان بھی فرمائے، عبادتیں بھی آسان فرمائے، عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، ذوق بندگی بھی عطا فرمائے، اوقات کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، یہ رحمت والا عشرہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اور سب کو رحمت میں نہانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے طفیل سے ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔